بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز روشن دان سے لوگوں کو مخاطب کرنا چاہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، تم بھی چلے جاؤ، کہیں تم بھی وقت کے چکر میں نہ آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر ڈٹے رہے اور بولے، یا امیر المومنین، مجھے ان لوگوں سے جہاد کرنا حج کرنے سے زیادہ عزیز ہے، لیکن آپ نے انہیں بھی جدال اور قتال سے سختی سے منع کر دیا۔ چنانچہ وہ بھی آپ کے حکم سے مجبور ہو کر اور کچھ وقت کے تقاضے سے مجبور ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے فرمایا، اے قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ تم پر بھی ویسے ہی مصیبت ٹوٹ پڑے جیسی ہود علیہ السلام یا نوح علیہ السلام کی قوم یا صالح علیہ السلام کی قوم پر ٹوٹی تھی، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں۔ ان لوگوں کے ظلم و ستم، جبر و تشدد اور قتل پر آمادگی کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں یہی دعا کرتے رہے، اے اللہ، اس کے باوجود کہ یہ لوگ کس چیز پر مائل ہیں، انہیں اس عذاب سے محفوظ رکھ جو ان سے پہلے قوموں پر گزرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، یا امیر المومنین، اگر آپ پسند کریں تو ہم ان لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم چاہتے ہو کہ سب کے سب قتل کر دیے جائیں؟ میں یہ نہیں چاہتا۔ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ گئے۔ اس طرح بہت سے لوگوں نے باری باری آ کر باغیوں سے جنگ کرنے کی درخواست کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک سے یہی کہا، ان میں سے کسی ایک شخص کا بھی خون نہ بہانا۔ حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد 600-700 آدمی موجود تھے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے دیتے تو ان 600-700 آدمیوں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ موجود تھے۔ یہ ان لوگوں کے دانت کھٹے کر سکتے تھے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریچے میں سے جھانک کر کہا، اے لوگو، مجھے قتل نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تم کبھی مل کر نماز نہ پڑھ سکو گے، نہ کبھی مل کر دشمن سے جہاد کر سکو گے۔ محاصرے کے 40ویں روز ان لوگوں نے ایوان خلافت کا دروازہ توڑنا چاہا تو انہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن طلحہ، مروان بن حکم، سعید بن عاص اور دیگر صحابہ رسول کے نوجوان بیٹوں اور ان کے علاوہ جو لوگ وہاں کھڑے تھے، سب نے منع کیا اور ان سے لڑنے پر تیار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو روکا اور فرمایا، اللہ اللہ، اگر تم میری مدد اور حمایت کو جائز سمجھتے ہو تو خون ریزی سے باز رہو۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کھول دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تلوار اور ڈھال تھی۔ آپ اس طرح اپنی طرف سے جنگ کرنے والوں کو روکنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ جب باغیوں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مددگاروں کو جنگ سے روک دیا ہے تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی رک گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، آپ لوگ چاہیں تو ایوان خلافت میں آ جائیں،
یا اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ یہ کہہ کر آپ مکان میں داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ انصار بھی اندر آ گئے، جس کے بعد دروازہ اندر سے بند کر لیا گیا اور مصری باہر رہ گئے۔ ان دنوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر و بیشتر شغل سکون کے ساتھ تلاوت قرآن پاک رہا۔ جب آپ نماز ادا فرماتے تو اس وقت بھی قرآن پاک آپ کے نزدیک رہتا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوتے تو تلاوت قرآن مجید کرتے۔ گنے چنے انصار آپ کے مکان کے دروازے اور باغیوں کے درمیان تھے، اور باغیوں میں سے کسی ایک کو بھی اندر نہیں آنے دے رہے تھے۔ جب باغیوں نے محسوس کیا کہ وہ اس طرح اندر داخل نہیں ہو سکیں تو وہ آگ لے آئے اور دروازے کو آگ لگا دی، جس سے دروازہ اور چبوترا چٹکنے لگا، اور پھر چبوترے کی چٹکتی ہوئی اینٹیں گرجدار آواز کے ساتھ اڑ اڑ کر دروازے سے لگنے لگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو دوسرے لوگ وہاں تھے اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے جلد جلد فارغ ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی دروازے کی حفاظت کرنے لگے تاکہ باغی اس رستے سے اندر داخل نہ ہونے پائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کھول رکھا تھا، اور اس وقت جس صورت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر تھی، لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس خاص صورت کو نکال کر دیکھنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقصد تھا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری جگہ سے تلاوت کرنے لگے اور یہ آیت پڑھی۔ جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر جمع کیے ہیں، ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں خدا ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا سازگار ہے۔ اس وقت جو شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ترین تھا، اس سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے صبر کرنے کے لیے ایک وعدہ لیا تھا، میں اس وعدے کو پورا کر رہا ہوں۔ جو لوگ دروازہ جلانا چاہتے ہیں وہ اس دروازے کو اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لیے بغیر نہیں جلا سکیں گے۔ یہ کہتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر موجود لوگوں کو قسم دے کر لڑائی سے منع فرمایا اور باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے نکلے، ان باغیوں کا مذہب میرا مذہب نہیں اور نہ میں ان میں سے ہوں نہ ہوں گا۔ اس کے بعد محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی تھی اور دشمنوں کی زیادہ تعداد کے باوجود ان کے منہ پھیر دیے تھے۔ پھر سعید بن عاص یہ شعر پڑھتے ہوئے نکلے، ہم نے صبح تک مکان میں صبر کیا جبکہ موت جھانک رہی تھی، اپنی تلواروں کے ساتھ ہم سوائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر شخص سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہماری تو ایک ہی ضرب دشمنوں کے لیے کافی ہے اور موت لپک رہی ہے۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔